بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلامک اسٹوڈیو کی جانب سے اکرام الرحمن حاضر ہے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ آج ہم شیطان اور شیطان کی چال بازیوں کے حوالے سے گفتگو کریں گے کہ شیطان کتنا بڑا چال باز ہے اور کس طرح وہ منصوبے کر کے اور چال بازیاں کر کے اور سازشیں کر کے انسان کو بہکاتا ہے، آخر انسان کو تباہ و برباد کر دیتا ہے، انسان کی دنیا ہی خراب کر دیتا ہے اور آخرت بھی خراب کر دیتا ہے۔ اس سے پہلے ہمارے چینل پر اگر نیو ہیں تو سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن ضرور پریس کر دیں، ویڈیو اچھی لگے تو لائک ضرور کریں۔ تو بات کرتے ہیں شیطان کی چال بازیوں کے حوالے سے۔ تو شیطان بڑا چال باز ہے۔ قرآن پاک میں جگہ جگہ شیطان کی دشمنی کے حوالے سے کہا گیا کہ اے انسان، یہ تمہارا کھلا دشمن ہے، اس سے بچتے رہو۔ اے انسان، یہ شیطان تمہارا دشمن ہے، تم بھی اسے دشمن سمجھتے رہو۔ شیطان نے بڑی چال بازیاں کر کے بڑے بڑے عابدوں کو، بڑے بڑے زاہدوں کو، بڑے بڑے عبادت گزاروں کو اللہ کی راہ سے بھٹکایا ہے، ان کی دنیا و آخرت کو برباد کیا ہے۔ اے انسان، ہم کیا چیز ہے، ہم کیا چیز ہے؟ ہمارے اوپر وہ اپنا زور چلا سکتا ہے، ہاں جو اللہ کے پیارے ہیں، اللہ کے محبوب بندے ہیں، اس پر اس شیطان کا زور نہیں چلتا۔ تو اے انسان، ضروری ہے اس شیطان کو سے بچنا اور اس شیطان کو دشمن سمجھنا ضروری ہے۔ اس کے ہیلے، اس کے بہانے، اس کی چال بازیاں، اس کی سازشیں بڑی بڑی سخت سازشیں ہیں۔ اللہ سے ہر وقت اس کی سازشوں سے پناہ مانگنی چاہیے۔ اسی ضمن میں ایک عابد کا واقعہ آپ کو سناتا چلوں، ایک عابد کا قصہ جو بڑا ہی عبادت گزار ہے، بڑا ہی عبادت گزار تھا۔ بنی اسرائیل کا یہ عابد ہے، راتوں کو جاگ جاگ کے عبادت کرنے والا، دل کو روزے رکھنے والا، بڑا ہی عبادت گزار یہ عابد تھا۔ شیطان نے اس عابد کو بہکانے کی چال بازیاں شروع کی۔ پاس ہی گاؤں کے رہنے والے ایک گھر کے لڑکی کو اس نے پیٹ کی بیماری میں مبتلا کیا اور گھر والوں کو کہا، اے گھر والوں، آپ کی لڑکی تب ٹھیک ہو سکتی ہے، اس لڑکی کا علاج کسی طبیب کے پاس نہیں ہے، کسی حکیم کے پاس نہیں ہے، اس کا علاج فلاں عابد کے پاس ہے، تم اس کو وہاں لے جاؤ اور وہ اس کا علاج کر سکتا ہے۔ لوگ، اس کے گھر والے، اس لڑکی کے گھر والے اس عابد کے پاس اپنی لڑکی کو لائے اور کہا کہ آپ اس کا علاج کر سکتے ہیں، اس کا علاج کرو۔ اس عابد نے کہا، علاج تو میں کر دیتا ہوں لیکن اس کو میں اپنے پاس نہیں رکھوں گا، تم روز آؤ گے اور علاج کروا کر چلے جاؤ گے۔ لیکن ان لوگوں نے کہا، ہم بار بار آ جا نہیں سکتے، آپ کسی طرح اسے اپنے پاس ٹھہرا کر رکھیں، اپنے پاس اسے رکھیں، علاج کریں، جب ٹھیک ہو جائے گی ہم لے جائیں گے۔ اب بار بار منتیں کے بعد جب عابد مان گیا، اب وہ لڑکی اس عابد کے قریب رہنے لگی ہے، پاس رہنے لگی ہے۔ اب شیطان اس لڑکی کو بار بار عابد کے سامنے خوبصورت بنا کر اور خوش نما بنا کر پیش کرتا ہے، یہاں تک کہ وقت آیا اس عابد کے قدم ڈمڈما گئے اور اس عابد نے اس لڑکی سے گناہ کر لیا اور وہ لڑکی حاملہ ہو گئی، ایک بچے کی ماں بن گئی۔ شیطان نے اس کے دل میں خیال ڈالا، اے عابد، اب ذرا سوچ، یہ لڑکی تو حاملہ ہو گئی ہے، اب تیری تقویٰ و پرہیزگاری پر حرف آئے گا، اب تیری تقویٰ اور پرہیزگاری پر انگلی اٹھے گی، اب تو کیا کرے گا؟ تیرا تو بڑا مقام تھا معاشرے میں، تیری تو بڑی عزت تھی معاشرے میں، اب تیرا کیا بنے گا؟ تو یہ سوچ کر اس کے دل میں جب یہ خیال شیطان نے ڈال لیے تو ساتھ ہی یہ خیال ڈالا کہ اگر تو چاہتا ہے کہ بچ جائے بدنامی سے تو اسی طرح کر، اس لڑکی کو قتل کر کر دفنا دے کہیں۔ جب عابد نے شیطان کی یہ چال بازیاں سنی تو اس کے برگلانے میں آیا، اس نے اس لڑکی کو قتل کر کے دفنا دیا۔
उधर इस शैतान ने लड़की के घर वालों के दिल में ये बात डाली कि तुम्हारी लड़की को आबिद ने मार डाला है, तुम्हारी लड़की के साथ आबिद ने बुरा किया और बुराई करने के बाद फिर उसने उन्हें कत्ल कर दिया। अब लोग आ गए हमारी लड़की दो, हमने आपको इलाज के लिए दी थी। अब शैतान ने आबिद के कान में डाली, तुम इनको जवाब दो कि वो तो मर गई थी, मैंने कुछ नहीं किया। आबिद पहले तो कहता रहा कि वो अपनी वजह से मर गई, अपनी बीमारी की वजह से मर गई, मैंने कुछ नहीं किया। लेकिन जब लोगों की तरफ से बड़ा दबाव डाला गया तो फिर उसने मान लिया आबिद ने कि मैंने ही लड़की को कत्ल किया है, मैंने ही लड़की के साथ बुरा किया है। अब शैतान आया अपने असल वार की तरफ, अपनी असल मंसूबे की नतीजे की तरफ आया और शैतान ने आके आबिद को कहा, अगर तू चाहता है इन लोगों से मैं तुझे बचा लूं, तू चाहता है आज तेरी जान बच जाए, तो फिर इसी तरह कर, 2 सजदे मुझे कर दे, तू मुझे सजदा करेगा, मैं इन सब से तुझे बचा लूंगा। इधर आबिद ने उन्हें सजदा किया उस शैतान को, इधर आबिद का ईमान उसके सीने से निकला, इधर आबिद का यकीन उसके दिल से निकला, इधर आबिद बेईमान हुआ, उधर शैतान ने पास खड़े होकर मुस्कुरा कर कहा, जा जा बुरा करने वाले जा, मैं तुझसे बेजार हूँ, मेरा तुझसे कोई वास्ता नहीं है, मेरा तुझसे कोई ताल्लुक नहीं है। इसी बात को कुरान पाक में भी बयान किया गया है कि वइज़ क़ाल इंसान निकफुर फलम्मा काफरा क़ाल इन्नी बरीउम मिनका, ये शैतान इंसान को कहता है कुफ्र कर, गुनाह कर, अल्लाह की नाफरमानी कर, और जब इंसान शैतान के कहने पर रब की नाफरमानी कर लेता है, रब को नाराज कर लेता है, फिर यही शैतान पास खड़े होकर मुस्कुरा कर कहता है, ऐ रब की नाफरमानी करने वाले, ऐ रब को झुठलाने वाले, मेरा तुझसे कोई वास्ता नहीं है, मेरा तुझसे कोई ताल्लुक नहीं है। अल्लाह ताला हर एक को शैतान की चालबाजियों से बचाए।